اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 2، سورہ بقرہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من نفخہ ونفسہ ونفخہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہ تعالی ہمیں صحیح معلوم دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ سورۃ بقرہ کا تعارف۔ اس سورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے، اسی لیے اسے سورۃ بقرہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ اس کی بعض آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں 1000 خبریں بیان کی گئی ہیں اور 1000 احکام بیان کیے گئے ہیں اور 1000 حرام اور ممنوع چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی میں کوئی واضح روایت نہیں ہے، لہٰذا یہ متشابہات میں سے ہے۔ واللہ اعلم بمرادہ، اس سے مراد اللہ تعالی ہی جانتے ہیں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا اس کے بدلے 1 نیکی ملے گی اور 1 نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے اور میم 1 حرف ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ کے نازل ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان کی صداقت میں جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں، ان سے انسانیت کی فلاح و نجات وابستہ ہونے میں، اور جو عقائد اور رسالت اور معاد کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے۔ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی ہیں۔ 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلا گروہ متقین کا ہے، دوسرا گروہ کافروں کا ہے اور تیسرا گروہ منافقین کا ہے۔ متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ویسے تو یہ کتاب تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جس کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، اور اس کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو اسے ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ اگلی صفات کیا ہے؟ وہ غیب کے ساتھ ایمان لے کے آتے ہیں۔ غیب کے ساتھ ایمان لے کے آنا مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں ہے، جیسے ذات باری تعالیٰ، وحی الہی، جنت، دوزخ اور ملائکہ، عذاب قبر، حشر۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی باتیں، عقل و احساس باتوں پر یقین رکھنا جزء و ایمان ہے، اور ان کا انکار کرنا کفر اور ضلالت ہے۔ اگلی صفت مومنین کی، متقین کی کیا ہے؟
اقام الصلاۃ، اقامت و صلاۃ سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا، نماز سے غفلت نہیں برتنا، نماز میں سستی نہیں کرنی، نماز میں کمی پیشی نہیں کرنی، 5 وقت اللہ کے سامنے خشوع و خضوع، دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اس کو کہتے ہیں اقام الصلاۃ۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ رزق سے مراد صرف مال و دولت ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ نعمت جو جسم یا روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہو۔ اگر اللہ نے کسی کو علم و ہنر دیا ہے تو وہ دوسروں کو بھی سکھلائے، جوانی دی ہے تو اسے جہاد میں یا ضعیفوں کی مدد میں خرچ کرنے میں ان کی مدد کرے، مال و دولت ہے تو اسے فقراء، یتیموں، مسکینوں وغیرہ پر خرچ کرے۔ اس خرچ کی کم از کم حد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ ادا کرنا، اور بلند تر درجہ یہ ہے جو کچھ ضرورت سے زائد ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ آگے یہ تھی ان کی صفات، متقین کی، مومنین کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی۔ تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس کا مطلب کہ وہ دنیا میں ایسی ایسی عبادتیں کرتے ہیں، ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں، اور ایسے انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، سنت رسول کے مطابق، قرآن پاک پر بھی ان کا ایمان ہے اور پہلی کتابوں پر بھی ان کا ایمان ہے جو قرآن پاک سے پہلے نازل کی گئی ہیں۔ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء پر نازل ہوئی ہیں وہ سب سچی ہیں، لیکن اب وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہیں، نیز اب اس پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور اس کی تشریح نبوی پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی رسالت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، ورنہ آپ کے بعد اگر وحی نازل ہونے والی ہوتی تو اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر کیا جاتا۔ یہ اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے آگے، جو ایمان لانے کے بعد تقوی، عمل، عقیدہ صحیح کا اہتمام کرتے ہیں، محض زبان سے ہی ایمان کا اظہار نہیں کرتے اور اس کو کر کے بھی دکھاتے ہیں، دل سے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی دکھاتے ہیں۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضائے الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے۔ اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو اللہ کی رحمت ہے، ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے سبق کا اینڈ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین ثم آمین۔